یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے، ایمان والوں کو بتا رہا ہے، روزے کی فرضیت کا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پہلے اللہ نے ایمان والوں سے حکم ارشاد فرمایا کہ تم پر روزے فرض ہیں، پھر بتایا کہ یہ صرف تم پر فرض نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، جب تم سے پہلے لوگ بھی کھانے پینے کے محتاج تھے۔ ہر ذی روح کو کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ تم سے پہلے جو انسان اس زمین پر بستے رہے، انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کرام کے شریعت کے مطابق روزے رکھے۔ جب ان کو روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ایک مشکل کام ایک شخص کر گزرتا ہے تو دوسرا اس کام کرنے پر دلیر ہو جاتا ہے، چونکہ ڈر اور خوف نکل جاتا ہے کہ اگر یہ کام جان لیوا ہوتا تو اگلا آدمی زندہ نہ بچتا، اگر وہ یہاں سے صحیح سلامت خیریت سے گزر چکا ہے میں بھی گزر سکتا ہوں۔ تو اللہ نے تسلی دی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ پھر روزے کے فرضیت کی جو اصل مقصد ہے، غایت ہے، اللہ رب العالمین نے وہ بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ رکھنے کا، روزہ رکھوانے کا مقصد یہ نہیں کہ تم کھانا چھوڑو، روزہ رکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ تم پینا چھوڑو، کھانے پینے چھڑوانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ تم ہر وہ ناجائز کام چھوڑو جس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ چونکہ ہر ناشائستہ فعل کو، ہر ناجائز کام کو، ہر گناہ والے معاملات سے تم دور ہو جاؤ گے، ان کو چھوڑ دو گے تو تقویٰ کے اسٹیج پر فائز ہو جاؤ گے۔ روزہ رکھنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے۔ متقی اس شخص کو کہتے ہیں جس کام کا اللہ حکم دے وہ کرنے والا بنے، اور جس کام سے رب ذوالجلال روکے کبھی وہ اس کے قریب نہ جائے۔ متقی اس آدمی کا نام ہے جو اللہ کے ہر حکم پر عمل کرے، اللہ کے ہر منع کرنے پر اپنے آپ کو روک دے، وہ متقی ہے۔ تو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب تم متقی بن جاؤ گے، اللہ رب العالمین کے دوست بن جاؤ گے، ان اولیاءہ الا المتقین، اللہ رب العالمین کے دوست وہی ہیں جو متقی ہیں، وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں، وہی ہیں جو صاحب تقویٰ ہیں۔ جو صاحب تقویٰ لوگ خدا کے دوست ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ روزہ رکھنے کا حکم اس لیے دے رہا ہے تاکہ ہم روزہ رکھ کر خدا رب ذوالجلال کا قرب پا سکیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم مقبول بندے بن جائیں، اللہ رب العالمین ہم پر راضی ہو، رب ذوالجلال کی رحمتوں کا ہم پر نزول ہو، ہمیں تقویٰ کا مقام مل جائے، ہم متقی لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ یہی مقصد ہے روزہ رکھنے کا۔